مجمع پریشان تو نہیں ہو رہا؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں پڑھیں، پڑھوں نا؟ تو جانے کہ ایک مرتبہ سارے بچے بھاگنے لگے، مامون گھوڑے پہ تھا، اس کے ساتھ اونٹ تھے، پورا لشکر تھا، جو بادشاہوں کا ایک جہو حشم ہوتا ہے اس کا لاہو لشکر، سارا لشکر، فوجی ساتھ میں، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ میں، اونٹوں پہ کھانا لدا تھا، سب کچھ سامان۔ مامون نے کہا سواری روکو، ایک بچہ کھڑا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ عام بچہ نہیں، توجہ۔ ایک مرتبہ اس نے امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا کہ سارے بچے بھاگ گئے، گھوڑے سے اتارو، جیسے ہی گھوڑے کو روکا اترا کہ برخوردار، جب سب بچے بھاگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ چہرہ بتا رہا کسی کرار کی نسل سے ہے۔ چلتے رہیے گا، میں سارے جوابات پیش کروں گا۔ مامون اتر کے آیا، ہارون رشید کا بیٹا، قاتل تھا وہ ملعون۔ اس نے آ کے پوچھا برخوردار آپ بھاگے کیوں نہیں؟ امام نے کہا 3 وجہ سے نہیں بھاگا۔ اس نے کہا ایک تو بچہ بھاگا نہیں، اور اوپر سے 3 وجہ سے نہیں بھاگا۔ اب اور پریشان، غور سے سننے لگا، وزیر ساتھ میں، سارے لوگ سن رہے ہیں۔ بچہ بڑے اطمینان سے امام نے کہا پہلی وجہ یہ، میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ رک نہیں رہا۔ توجہ، امامت اسے کہتے ہیں، ولایت اسے کہتے ہیں، خون حیدر کرار اسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ رک نہیں رہا، اس لیے نہیں بھاگا۔ دوسرے، میں گنہگار نہیں ہوں۔ توجہ، امام نے کہا میں گنہگار نہیں ہوں، معصوم ہوں، تو بھاگوں کیوں؟ جو گنہگار ہو وہ بھاگے۔ اب پتہ چلا بھاگنے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ جی توجہ فرما رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میں گنہگار نہیں ہوں تو بھاگوں کیوں؟ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تجھ سے حسن ظن ہے، میں تجھ سے ایک اچھا گمان نہ رکھے بیٹھا ہوں کہ تو معصومین کا قتل نہیں کرتا ہوگا۔ ایک مرتبہ اس کی روح کانپنے لگی، پھر امام نے کہا رک کے، کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ توجہ، دیکھیں وہ قاتل تھا، وہ ملعون تھا، امام نے روک کے ایک جملہ کہا کہ مجھے حسن ظن ہے کہ تو معصوموں کو نہیں مارتا ہوگا۔ پھر امام نے کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ اس کی روح کانپنے لگی، وہ تو جانتا تھا قاتل ہے۔ توجہ، آپ کسی کو پہچانے نہ پہچانے، وہ خود جانتا ہے وہ کون ہے۔ توجہ، وہ خود جانتا تھا وہ قاتل ہے۔ دیکھیں قاتل کو پتہ ہوتا ہے، ملعون کو پتہ ہوتا ہے، گنہگار کو پتہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کانپنے لگا، کہا آپ کون ہیں؟ امام نے کہا انا محمد ابن علی، میں علی کا بیٹا محمد ہوں۔ کہا کون سے علی کے بیٹے ہیں؟ کہا علی ابن موسیٰ الرضا۔ امام رضا علیہ السلام کا نام لیا۔ کہا خراسان والے؟ امام نے فرمایا ہاں وہ میرے بابا تھے۔ اب اس کی روح کانپنے لگی کیونکہ وہ قاتل تھا۔ کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، قرآن کی آیت پڑھی، اللہ بہتر جانتا ہے اسے کسے رسول بنانا ہے کسے امام۔ توجہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا عہدہ کسے دینا ہے، یعنی وہ پہچان گیا تھا یہ بچہ بچہ نہیں، حجت خدا ہے۔ بیعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اب جب مامون شکار پہ گیا بغداد سے باہر، اس نے اپنا عقاب اڑایا ایک دراج کے پیچھے، ایک چکور کے پیچھے۔ تیتر یہ چکور تھا، پرندے کے پیچھے عقاب گیا، عقاب اور چکور دونوں ہی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ بہت دیر بعد جب عقاب واپس آیا تو چونچ میں اس کے ایک چھوٹی سی مچھلی تھی۔ اس نے سارے اپنے درباریوں سے، جو سپاہی تھے، وزیر، علماء، جتنے بھی درباری ملا تھے، پہنچ رہے ہیں حضرات، میں بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ سب سے پوچھا یہ مچھلی آئی کہاں سے؟ کہا پتہ نہیں۔ سوچ سوچ کے خود بھی پاگل ہو گئے، کیسے کیسے لوگ خلیفہ بن گئے تھے۔ پہنچ رہے ہیں ذرا۔ اب اس نے کہا کہ بھئی مچھلی آئی کہاں سے؟ ہوا میں۔ عقاب ہوا میں گیا، مچھلی ہوا، جب گیا پرندے کے پیچھے تھا، مچھلی لے کے آ گیا، سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے۔ کہا مجھے شکار نہیں کرنا، واپس چلو بغداد۔ جیب میں مچھلی رکھی، پورے رستے سوچتا رہا۔ کہا میرے عجائب گھر میں یہ مچھلی رکھ دینا، نیچے لکھ دینا یہ مامون الرشید خلیفہ کا عقاب ہوا سے لے کے آیا، یہ عجائب گھر میں رکھنے والی مچھلی ہے۔ پورے رستے سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہے۔ جیسے ہی بغداد پہنچا، دروازے کھلے، ایک مرتبہ بادشاہ سلامت پھر داخل ہو رہے ہیں۔ خلیفہ صاحب جیسے ہی آئے بغداد میں، ایک آدمی نے آواز دی
ہوشیار ہو جاؤ. بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں, دوبارہ سارے بچے بھاگنے لگے. بچے تو بچے بڑے بڑے بھاگ رہے تھے. دوبارہ اس نے دیکھا ایک بچہ گلی کے کونے میں کھڑا ہے, بکری کو کان سے پکڑ کے زمین پہ بار بار سر لگاتا ہے, کہتا ہے اسجد للہ, اسجد, اللہ کو سجدہ کر, اللہ کو سجدہ کر. توجہ, فوراً مامون کا رک جاؤ, مجھے بچے سے بات کرنی ہے. کہا بادشاہ سلامت یہ وہی بچہ ہے. کہا میں نے پہچان لیا. اس نے پوچھا بیٹا آپ بکری سے کھیل رہے ہیں؟ امام نے کہا وما خلقنا للہو واللعب, ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. اسے کہتے ہیں امامت, اسے کہتے ہیں ولایت. امام نے کہا ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا. تو کہا پھر کیا کر رہے تھے آپ؟ کہا سرکش جانوروں کو اللہ کا سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے, اور جب جوانی میں آتے ہیں تو تجھ جیسے ظالموں کو جھکاتے ہیں, بیعت نہیں کرتے. میں نے جواب پیش کر دیا. اب اس نے فوراً امام کا امتحان لینا چاہا, جیب میں ہاتھ ڈالا, خاموشی سے چھپا کے چھوٹی سی مچھلی کو ہاتھ میں رکھا. کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے یہ حجت خدا ہے یا نہیں ہے. توجہ, چھپا کے مچھلی نکالی. کا بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ آج تک لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ. اس نے کہا چلو پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ ہے یہ حجت خدا. اس نے مچھلی کو چھپا کے ہاتھ میں رکھا. کہا بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ امام نے ایک مرتبہ اس ظالم کو دیکھا. کہا کہ بادشاہ سکون قلب کے لیے شکار پہ جاتے ہیں. اسے حکیم نے بتایا تھا تجھے سکون ملے گا شکار پہ. توجہ, ایک مرتبہ امام نے جواب دیا بادشاہ سکون قلب کے لیے شکار پہ جاتے ہیں, اپنے عقاب کو پرندے کے پیچھے اڑاتے ہیں. اللہ کی قدرت دریاؤں میں بھنور چلاتی ہے, چھوٹی مچھلیاں بھنور کا تاب نہ لاتے ہوئے ہوا میں اڑ جاتی ہیں. عقاب جب مچھلی ہوا میں دیکھتے ہیں پرندہ چھوڑ کے مچھلی لے آتے ہیں. بادشاہ پریشان ہو جاتے ہیں. جب پریشان ہوتے ہیں تو آ کے ذریت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں.